الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إن الذين يتلون كتاب الله بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز ادا کرتے ہیں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا سرًا وعلانیةً چوری چھپے بھی اور ظاہری طور پر بھی یرجون تجارۃ لن تبور ان کا مقصد اللہ کے ساتھ بغیر گھاٹے کے تجارت کرنا ہوتا ہے لیوفیہم اجورہم تاکہ ان کو ان کا اجر پورا عطا کیا جائے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اور اس کے فضل سے اس میں اضافہ کیا جائے إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام لائق صد عزت و اکرام بھائیوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سرچشمہ ہدایت ہے کہ اس جیسی کتاب، اس جیسا ہدایت نامہ نہ اس سے پہلے کبھی کوئی آیا اور نہ ہی اس کے بعد آئے گا۔ ایسی عالمگیر کتاب ہے کہ
دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان اگر اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو یہ قرآن مجید اسے رہنمائی دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی طرف سے برسنے والی وہ بابرکت بارش کی طرح ہے کہ جو پورے خطے پر برابری کے ساتھ برستی ہے۔ لیکن پھل اور پھول وہیں پر اگیں گے جو زمین کاشتکاری کے قابل ہوگی، جو بنجر نہیں ہوگی۔ اللہ کی پاک کلام عالم انسان کے ہر دل کے لیے اس برسنے والی بارش کی طرح ہے۔ جو دل اس رحمت کو قبول کر لے گا وہ ہدایت پر آ جائے گا، اور جو دل سخت ہوگا وہ اس رحمت کی ہدایت کو بھی نہیں پا سکے گا۔ آج ہم تو 1400 سال کے بعد حضور علیہ السلام کے ادنا سے امتی ہیں۔ خود حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب ایمان لے آئے؟ ابو جہل ایمان لایا، ابو لہب ایمان لایا، عتبہ اور شیبہ ایمان لائے؟ نہیں، بلکہ ایمان لانے والے دلوں میں وہی دل موجود تھے جو اللہ کی رحمت کو قبول کرنے والے تھے۔ اور پھر جب ان دلوں نے اللہ کی رحمت کو قبول کیا اور دامان مصطفیٰ کے ساتھ جڑ گئے تو تاریخ نے دیکھا، احادیث اس بات کی گواہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھلے میدان کے اندر اپنی ذات پر افسوس کر رہے ہیں، ہائے عمر تیرا والد تو تجھے کہتا تھا کہ تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، آج دامان مصطفیٰ کے ساتھ جڑا ہے تو 22,000 مربع میل کا حاکم بن گیا۔ تو بات کہاں پر آ کر ختم ہوتی ہے؟ دلوں کی قبولیت۔ جب کوئی دل قبول کر لیتا ہے اللہ کی رحمت کو، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ہدایت کو، تو پھر وہ دل بوڑھے کا ہو یا جوان کا، وہ دل بچے کا ہو یا کسی کم عمر کا، وہ دل اگر قبول کر لے تو ہدایت پر آ جاتا ہے۔ اب ہدایت پر آنے کے بعد اصل امتحان اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ اپنے دور کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن جب تک دامان مصطفیٰ کے ساتھ نہیں جڑے مصیبتیں نہیں آئیں، دور کے ساتھ تجارت کرتے رہے، دوسرے ملکوں میں جاتے رہے، کپڑا فروخت کرتے رہے، خرید و فروخت جاری رہی، لیکن جب دامان مصطفیٰ کے ساتھ جڑ گئے، قریش مکہ نے، کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کیا، حضور اقدس کے مبارک بدن پر ڈھال بن کر گر گئے، اتنا مارا بے ہوش ہو گئے، لیکن جب ہوش آیا پھر زبان پر سوال وہی ہے، مجھے بتاؤ نا کہ حضور کا حال کیسا ہے؟ بات ہے ہدایت کی۔ آئے تو حبشہ کے بلال کو آ جائے، نہ آئے تو سگے چچے ابو لہب کو نہ آئے۔ بات ہے اللہ کی رحمت
کیسی رحمت ہے جو بخشنے پر آئے تو صرف ایک یہودیہ عورت کو اس لیے بخش دے کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا ہے، اور اگر پکڑنے پہ آئے تو یہودیوں کے بڑے عالم بلم بن باورا کو ایک عورت کے پیچھے جانے کی وجہ سے پکڑ لیا۔ سونا مالک قدرتوں کا اور ساری کی ساری باتوں کا علم تو اس مالک کے پاس ہے۔ جب انسان ہدایت پر آ جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب اللہ پاک پھر کیا کہتے ہیں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال سے چوری چھپے یا ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارتا لن تبور، ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، ان کی امید ایک ہی ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم تیرے ساتھ تجارت کر لیں، ایسی تجارت جس میں کوئی گھاٹا نہ ہو، جس میں نفع ہی نفع ہو۔ اب یہاں پر رک کر ایک مسئلہ سمجھیے، اللہ پاک نے دو طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے، سرًا وعلانیہ، چوری چھپے اور ظاہری طور پر۔ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ جب انسان مقصد کا خیرات کرتا ہے، اس نے دیکھا محلے کے اندر کوئی ایسا سفید پوش گھر ہے جو بیچارے ماڑے ہیں، کمزور ہیں، ان کے گھر کے اندر شاید چولہا بھی ایک وقت کا نہیں چلتا، تو وہ چوری چھپے ان کی مدد کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، مجھے دکھلاوے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دکھلاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی تو وہ دیا ہوا بھی کسی کام، بولو کسی کام، لوگ کہیں یار چودھری صاحب نے تو کیا ہی کہنے ہیں، لوگ کہیں کہ یار حاجی صاحب کی تو کیا ہی بات ہے، لوگ کہیں کہ جناب تاجر صاحب کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس مقصد کے لیے لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، لائن لگوا کر لفافوں کے اندر ہزار روپیہ تقسیم کر رہا ہے، اور پیچھے مقصد کیا ہو؟ دو تین مقاصد ہو۔ اگر تو سیاسی ہے تو مقصد یہ ہو کہ میرا ووٹ بینک پکا ہوگا، میرا گڑی شو کا ایک بڑا سیاستدان ہے، نام نہیں لیتا، وہ لوگوں کو الیکشن کے قریب آنے پر موٹر سائیکلیں دیتا ہے تاکہ میرا ووٹ بینک پکا ہوگا، موٹر سائیکلیں تقسیم کرتا ہے، میرا ووٹ بینک پکا ہوگا۔ ایک دفعہ آیا ہمارے ادارہ کے اندر، اللہ رب العزت کروڑوں رحمت نازل فرمائے ہمارے پیر صاحب پر، حضرت مولانا پیر سیف اللہ خالد نقشبندی رحمت اللہ علیہ پر۔ ایک مرتبہ ہمارے ادارہ پر آیا تو کہنے لگا حضرت پیر صاحب میں ادارہ میں کچھ معاونت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت پیر صاحب نے کہا کہ کیا معاونت کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں 20 لاکھ روپے کی امداد دینا چاہتا ہوں۔ حضرت پیر صاحب نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے۔ بعد میں اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، پیر صاحب فلاں علاقے میں آپ کے مریدین بڑی تعداد میں ہیں، کثیر تعداد میں ہیں، میں نے وہاں پر جلسہ کرنا ہے تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی میرے جلسے میں تشریف لائیں، اختتامی دعا آپ فرما دیجیے۔ شنید ہے واللہ اعلم بالصواب، وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان سے یہ منقول ہے بات کہ پیر صاحب نے کاٹی ہوئی رسید پھاڑی اور منشی کو بلا کر موقع پر اس کے پیسے واپس کیے اور کہا کہ آئندہ کے بعد تم نے ہمارے ادارے میں حاضر نہیں ہونا، تو آیا ہے اس مقصد کے تحت اور ڈھال بنانا چاہتا ہے ادارے کو، نام استعمال کرنا چاہتا ہے میرا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے روپوں کی اور تمہاری امداد کی، ہماری امداد کرنے والا وہ اللہ ہے، جس اللہ کے یہ مہمان ہے
وہ اللہ ان کو کھلائے گا بھی، اللہ ان کو پلائے گا۔ تو یہ بات ہے، صدقہ اور خیرات یا ہدیہ، ایسا ہدیہ جو آپ کسی کی مطلب ہمارے موزن صاحب ہیں، آپ انہیں کو ہدیہ کرتے ہیں چھپا کر اللہ کی رضا کے لیے، ظاہری طور پر نہیں، ظاہری طور پر کہاں پر ہوگا؟ جو فرائض میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فرض ہے مسلمان پر، شوق کے لیے، تاکہ دوسرے صاحب استطاعت مسلمانوں کے اندر شوق پیدا ہو۔ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ فرائض جو زکوٰۃ ہے یا باقی کسی نے اپنے اوپر واجب کر لیا وہ علانیہ طور پر دے گا، باقی چھپا کر دے، اللہ کی رضا کے لیے دے۔ لیکن پیچھے امید کیا ہو، پیچھے خواہش کیا ہو؟ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ حاجی صاحب بلے بلے ماشاءاللہ، نا نا نا، یرجونا، او امید کرتے ہیں، تجارتا لن تبور، اس مالک کے ساتھ ایسی تجارت کا جو گھاٹے والی نہ ہو، جس کے اندر گھاٹا نہ ہو، جس کے اندر نقصان نہ ہو۔ جب ایسی تجارت اللہ کے ساتھ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ بگڑیاں بنا دیں۔ آگے کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا؟ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، ان کی دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کی توقع کے مطابق ان کو اجر بڑھا چڑھا کر ملے۔ اس بات کی تو بندہ خواہش کر سکتا ہے، اس بات کی خواہش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور پر آپ دیکھ لیجیے، آپ کو پتا ہے کہ میرا مزاج ایسا ہے کہ میں دنیاوی مثال آپ کے سامنے رکھ کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ آپ نے اپنے استاد کا یا اپنے کسی محلے میں بزرگ کا ایک کام کر دیا، اور وہ بزرگ ایسے ہیں کہ آپ ان سے توقع یہ رکھتے ہیں کہ یہ مجھے دعا تو کم از کم دے دیں، اور وہ بزرگ دعا بھی نہیں دے۔ آپ توقع رکھے ہوئے ہیں کہ میں نے بزرگوں کو سڑک پار کروا دی ہے، میں نے بزرگوں کا سامان اٹھا کر ان کے گھر پہنچا دیا ہے، وہ بزرگ ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، ان سے یہ کام نہیں ہونے والا تھا، میں نے ان کا یہ کام کر دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ مجھے دو چار دعائیں بھی مل جائیں۔ صاحب اس بات میں کوئی حرج ہے؟ بتائیے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہ بابا جی دعا بھی نہ دیں تو آپ کے دل میں تھوڑا سا آئے گا کہ یار بابا جی کم از کم دعا ہی دے دیتے۔ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یقینی طور پر آتا ہے، میرے تو دل میں آتا ہے، اور اگر میں آپ کو اپنے اوپر تطبیق کر کے رکھوں تو یقینی بات ہے کہ آپ کے دل میں بھی آئے گا کہ یار دعا تو کم از کم مل جاتی۔ جو مزہ، جو لطف کسی بزرگ کی، کسی اللہ والے کی، والدین کی، استاد کی دعا لینے میں ہے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، باوضو منبر رسول پر بیٹھا ہوں، اللہ کا کلام میرے ہاتھ میں ہے، کسی اور چیز میں نہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، پرسوں یا ترسوں غالباً ان کا آپریٹ ہوا، اتنے تو آپریشن تھا، وہ بگڑ گیا، ڈاکٹر نے دوبارہ آپریٹ کرنا تھا، اب وہ جنرل ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ تھے۔ ہم کل ان کو ملنے کے لیے گئے تو رات کا وقت تھا، تقریباً 10:30-11 بج رہے تھے، ساتھ دو دوست اور تھے۔ ہم نے دیکھا کہ سفید ریش بابا جی ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان سے پہلی مرتبہ ملا تھا، معلوم ہوا کہ یہ جو مریض ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، ان کے والد صاحب۔ میں نے ہمدردی جتاتے ہوئے ان سے کہا کہ انکل آپ نے گھر چلے جانا تھا، ہم ٹھہر جاتے ہیں، آپ کل رات بھی ادھر ٹھہرے ہیں، مجھے پتا چلا۔ تو انہوں نے ایک بات کہی،
آپ یقین جانیے میرے دل کے اندر وہ بات گھر کر گئی اور میرے دل کو اس نے چیر کے رکھ دیا۔ کل کی بات ہے، بابا جی نے کہا کہ میں اپنے پتر دے کول اس واسطے ٹھہرے ہاں کہ جڑے نوجوان نے نا اس کا بھانجا بھی تھا وہاں پر بھتیجا بھی، یہ جے پوری نیندر سو جان تے انہاں نوں آواز نہیں پیندی، تے جے میرا پتر تکلیف وچ ہویا تے مینوں آواز ماری تے کم از کم میں اٹھ تے پواں گا۔ بیٹا بھی نوجوان، آگے دو بیٹے اس کے کم از کم 40-42 سالہ عمر، 75-80 سالہ بوڑھا باپ بیٹے کی خدمت کے لیے رات پھٹے پہ سو رہا ہے، صرف اس لیے کہ رات کہیں میرے بیٹے کو تکلیف ہوئی، اس نے آواز دی تو اس کا بھانجا یا بھتیجا شاید اٹھ نہ سکے، نیند کے غلبے کی وجہ سے مجھے آواز آئے گی کم از کم میں اٹھ تو پڑوں گا۔ مجھے کہنے لگے کہ یہ نوجوان منڈیاں دی نیندر بڑی گوڑی ہوندی ہے، تے جو میرا پتر رات تکلیف ہویا تے مینوں آواز دے تے کم از کم میں اٹھ تے پواں گا۔ یہ باپ کی شفقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تھا تیری ماں، اور 4تھی مرتبہ فرمایا تھا تیرا باپ، لیکن دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ نے سانو یہ بڑا یاد ہے، گڈیاں دے پیچھے بھی لکھاندے پھرتے ہیں ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماں کی دعا جنت کی ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات میں ذرہ برابر بھی رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں کہ ماں کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے۔ لیکن میرے نوجوان دوستوں، میرے ساتھیوں، یہ بات بھی تمہیں بھولنی نہیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الوالد رضا اللہ وسخط الوالد سخط اللہ، باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ جنت کے طلبگار اور ماں کے پاؤں دھو کے پیتے ہو، باپ کو پوچھتے بھی نہیں کہ ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے، تو حضور کا وہ فرمان تمہیں بھول گیا کہ ماں کے پیروں کے تلے جنت تو ہے لیکن اس جنت کا دروازہ باپ ہے۔ جنت پالو کے دروازے میں رجسٹری کرا لو گے قبضہ نہ ملے گا، رجسٹری کروا لو گے تو جب قبضہ ہی نہیں ہوگا تو اس رجسٹری کا کیا فائدہ، اور اگر رجسٹری ہو، رجسٹری نہ ہو، قبضہ ہو تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، جس ٹائم مرضی آئے مالک اٹھا کے روک پڑے مالک۔ تو قبضہ بھی ضروری ہے، رجسٹری بھی ضروری ہے، انتقال بھی ضروری ہے۔ اس لیے والدین کے ساتھ پیار، محبت، شفقت، اگر کبھی کوئی سخت بول بھی دے نا، اگر کبھی کوئی سخت بول بھی دے تو یقین جانو تمہاری خاموشی اللہ کے ساتھ سستا سودا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت والدین صحیح ہو گئے ہو، میں یہ نہیں کہتا، انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، ممکن ہے جو تمہاری سوچ ہو وہ بہتر ہو موقع کی مناسبت سے، لیکن بدتمیزی، بد تہذیبی، بد زبانی، ان باتوں کی شریعت قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتی، بلکہ تم کیا کرو یار، آپ پڑھتے ہیں ہر نماز کے آخر میں آپ پڑھتے ہو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا اغفر لی ولوالدی۔ جب انسان کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، تو جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں اللہ کی قبروں میں ہر جنت سے ٹھنڈے ہوا کے جھونکے بھیجتا ہے، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان سے مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں،
جن کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے وہ ان کی مغفرت، ان کی آخرت اور ان کے اعلیٰ درجات کے لیے دعا کریں۔ انسان تو ہر وقت گھاٹے میں ہے۔ آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، قرآن مجید کے اسلوب کو دیکھ لیجیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا بے شک انسان گھاٹے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف وہ لوگ اللہ کے ہاں مرتبے اور مقام والے ہیں، اللہ کے ہاں فائدے مند ہیں، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال جنہوں نے کیے، وہ اللہ کے ہاں کیا ہے جی؟ فائدے دیں، باقی سب کے سب فائدے۔ اب یہاں پر رک کر ایک نکتہ سماعت فرمائیے کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ محققین نے، علماء دین نے اس پر تحقیق کی اور مختلف اقوال نقل کیے کہ اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی۔ لیکن ایک اہم بات جو میں نے بہت سے اقوال پڑھے ان میں سے تو لگی دل کو کہ انسان کی زندگی نفع اور نقصان کے اعتبار سے زمانے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یا نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، زندگی میں ہوگا، زندگی کے بعد نہیں ہوگا، زندگی کے بعد نتیجہ ہوگا۔ اگر تو دنیا میں اچھے کام کیے، نفع والے کام کیے تو آخرت میں نفع ملے گا، اور اگر اچھے کام نہیں کیے، شیطانی کام کیے تو دنیا کے بعد آخرت میں نقصان ہوگا۔ انسانی زندگی کے ساتھ دنیا میں نفع اور نقصان جڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی۔ اور دوسری جگہ علماء نے لکھا کہ والعصر سے مراد عصر کی نماز ہے، والعصر اور عصر کی نماز کی قسم، کیوں؟ اس لیے کہ دن کی عبادتوں میں عصر کی نماز آخری نماز ہے۔ دن کی عبادتوں میں توجہ کرنا ذرا، دن کی عبادتوں میں عصر کی نماز آخری نماز ہے، اس کے بعد تو رات کی نماز ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تہجد ہے، لیکن دن کی نمازوں میں آخری نماز عصر کی نماز۔ فرمایا والعصر، اس عصر کی نماز کی قسم ہے، وہ بندہ جس نے فجر اور ظہر ضائع کر دی، عصر بھی ضائع کر کے آیا، ان الانسان لفی خسر، بے شک کوئی انسان گھاٹے میں۔ آج ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہم کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو نمازوں کے پابند ہیں۔ یار حیرانی کی بات ہے، قذافی اسٹیڈیم ہاؤس فل، قذافی اسٹیڈیم فل، بار بار کمنٹیٹر کہہ رہا ہوتا ہے، میچ دیکھنے کے لیے ماں بہنوں بیٹیوں سمیت چلے گئے، ہاؤس فل کر دیا، اور جس ہاؤس کو فل کرنا تھا اسے ویران کر دیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے والدین ہیں، مسجد میں آنے کے قابل ہیں، پیار محبت کے ساتھ ان کو مسجد میں لے گئے، اللہ کے گھر کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط بنائے۔ جب اللہ کے گھر کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا نا، تو آپ یقین جانیے آپ کے ساتھ بھی رشتہ مضبوط ہو جائے گا، اور جب اللہ کے گھر کے ساتھ رشتہ کچا ہوگا نا، تو پھر آپ کے ساتھ بھی رشتہ کچا ہو جائے گا۔
چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوریاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نفرتیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قدوتیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر عداوتیں ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں۔ بھائی نوتا صاحب پرسوں میرے پاس ایک FIR آئی، 4000 کے تنازع پر ایک شخص نے 2 نوجوان لڑکوں کو قتل کر دیا۔ سندر کے علاقے میں FIR تھی، تھانہ سندر۔ وہ کسی حوالے سے مدعی میرے پاس آئے، 4000 کے تنازع۔ انہوں نے قسمیں کھا کر میرے دفتر میں اس بات کی گواہی دی کہ یہ 4000 کا تنازع تھا۔ اس تنازع کی بنیاد پر اور اس اناد میں اس نوجوان نے ہمارے 2 بیٹوں کو قتل کیا۔ ایک کو مارا، دوسرا بچانے کے بعد یہ قریب ہوا، دوسرا مار دیا۔ کیا ہے؟ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں باپ اس لیے خودکشی کر رہا ہے کہ اس کے گھر پکانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے۔ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے صرف اس لیے کہ باپ کی دولت صرف میرے ہاتھ آ جائے۔ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں بھائی نے بہن کا حق اس لیے غصب کر کے رکھا ہوا ہے کہ پہنا گڑا مانگ دیا نے۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ ایمان والو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ سے میری درخواست ہے، دستبستہ درخواست ہے، خدارا اپنا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ مضبوط کیجیے، نمازوں کے اندر کوتاہی مت کیجیے۔ جب آپ نمازوں میں کوتاہی نہیں کریں گے، اللہ آپ کی بگڑی کہاں کہاں سے بنا دیں گے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ حالات کا اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے، کبھی بہت اچھے آ گئے، کبھی بہت کمزور ہو گئے، کبھی کاروباری حالات اتنے اچھے ہوئے کہ جناب روپے سنبھالے نہیں جا رہے، کبھی اتنے ڈاؤن ہو گئے کہ سوچ رہے ہیں کہ روپے آئے کہاں سے۔ یہ اتار چڑھاؤ تو زندگی کا حصہ ہے، لیکن آپ نے اگر اپنے دلوں کو مطمئن رکھنا ہے تو آپ نے اپنے دلوں پہ اطمینان کے لیے اپنا رشتہ اللہ کے گھر سے بولو۔ سب ساتھی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ کوئی دوست ایسا تو نہیں جو کہے کہ میں کوشش نہیں کروں گا۔ اپنا رشتہ، اپنے بچوں کا رشتہ اس اللہ کے گھر سے مضبوط کریں، نمازوں کی پابندی خود بھی کریں، اپنے گھر والوں میں بھی کروائیں اور اپنے بچوں کو بھی کروائیں۔ سب ساتھی انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے۔